سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار تو امام الانبیاء ہیں اور سید الاولیاء ہیں، سید المحبوبین ہیں، تو حضور سید عالم تو جس پر ایک نظر ڈال دیں تو وہ مقام احسان پر پہنچتا ہے اور ولایت کے منتہا پر پہنچ جاتا ہے. جیسے صحابہ اکرام پر ایک نظر ڈالی تو ان کو نیت میں اتنا مخلص کر دیا کہ وہ آدھی مٹھی جو بھی دیں تو اس کا اجر سونے کے پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے. حالانکہ سونے کا پہاڑ زیادہ ہوتا ہے، مٹھی جو کم ہوتی ہے. تو فرمایا عمل سے نیکی نہیں ملتی، نیت سے ملتی ہے، اور نیت کو پاک کرنا ہے کہ اللہ کی طرف ہی رہے، غیر کی طرف نہ جائے. تو حضور کی ایک نظر صحابی کو اس مقام پر پہنچا دیتی ہے کہ وہ اندر سے اس قدر مخلص ہو جاتا ہے اور اس کلمے کا واقعی میں مصداق ہو جاتا ہے کہ ما فی قلبی غیر اللہ، کہ میرے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا دھیان نہیں ہے. خدا کی طرف دھیان جتنا جائے گا نیکی بڑھتی چلی جائے گی، بندے کی طرف جتنا جائے گا عمل تو بہت بڑا ہوگا لیکن نیکی کم ہوتی چلی جائے گی. عمل تھوڑا ہوگا، دھیان اللہ کی طرف بڑھتا چلا جائے گا تو وہ چھوٹی سی نیکی بڑھتی چلی جائے گی. تو صحابی وہ ہیں جن کو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، میرے وہ امتی جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا وہ اللہ کی راہ میں احد کے پہاڑ کے برابر اگر سونا خرچ کریں، خود کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں، پہاڑ بھی بڑا سونا بھی قیمتی، اور فرمایا کہ ما بلغ مد احدہم او نصیفہ، اور میرا صحابی آدھی مٹھی جو لے کر آ جائے تو وہ آدھی مٹھی جو دکھنے میں مقدار میں کم ہے، دکھنے میں سونے کے مقابلے میں سستا ہے، دکھنے میں پہاڑ کے مقابلے میں کم ہے، لیکن حضور فرماتے وہ آدھی مٹھی جو کا مقابلہ تمہارا سونا اور وہ بھی پہاڑ کے مقابلے پر نیکی میں نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ فرمایا اس لیے کہ عمل تمہارا بڑا ہے، بظاہر اس کا کم ہے، اجر اس کو اس لیے مل رہا ہے کہ وہ نیت میں مخلص ہے. یعنی جب وہ چھوڑا بھی کام کرتا ہے تو 100% اللہ کی طرف دھیان ہوتا ہے. تم جب کرتے ہو تو تمہارا دھیان اپنی ذات کی طرف، اپنی دکھاوے کی طرف، معاملات کی طرف ہوتا ہے. تو صحابی بھی تو ہماری طرح انسان ہے، وہ نیکی میں ایسا مخلص کیوں ہوتا ہے؟ تو اس میں اس کا کمال نہیں ہوتا، نگاہ مصطفیٰ کا کمال ہوتا ہے. حضور ایک نظر ڈالتے ہیں تو بندہ مقام احسان پر پہنچتا ہے. تو اندازہ لگائیے مقام احسان سب سے بڑا مقام ہے کہ ان تعبد اللہ کانک ترا، اپنا دھیان یوں رکھ جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے، بس اور کچھ بھی نہیں. فرمایا اس پر نہیں تو دھیان پھر یوں رکھ کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے. یعنی تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں کسی انسان کا گزر نہ ہو، اور خدا تجھے دیکھ رہا ہے اس وقت بھی کسی انسان کا گزرنا ہو. یہ تو مقام احسان ہے. حضور جس پر نظر ڈال دیں، صرف ایک نظر میں وہ صحابی مقام احسان پر پہنچے، تو حضور کے مقام کا کون اندازہ لگا سکے؟